السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول زمین ذات کی قسط نمبر 6 جو کہ تحریر ہے ہنا کامران کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز بیل آئیکن کو پریس کیجیے اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مجھے نہیں لگا تھا 2 سالوں میں ہم اتنے اچھے دوست بن جائیں گے، وہ گرما گرم کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دونوں اس وقت کافی شاپ کے باہر بچھی کرسیوں میں بیٹھے تھے۔ سردیوں کی آمد تھی، اس لیے ٹھٹھراتی ہوا وہاں مچلتی پھر رہی تھی۔ میرا بھی کچھ یہی خیال ہے۔ آؤ گے آج رات میرے گھر؟ وہ اس کے سوال پر ہنسا۔ اس کی ہنسی اچھی تھی۔ آنا تو چاہتا ہوں میں، لیکن میں نے نوٹ کیا ہے برہان مجھ پر شک کر رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا وہ کچھ اوٹ پٹانگ سوچے، اس لیے کچھ دن کے لیے احتیاط کر لیتے ہیں۔ ناز یکدم دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر آگے کو جھکی۔ اس کی آنکھوں میں اشتیاق کے رنگ تھے۔ یعنی وہ سوچ رہا ہے ہمارے درمیان کوئی سین چل رہا ہے؟ لائک سیریسلی، تم نے بتایا کیوں نہیں اسے کہ تم میرے گھر اس لیے رکتے ہو کیونکہ ہم ساتھ کام کرتے ہیں؟ وہ پرجوش اور کنفیوز تھی، اس سے کہہ رہی تھی۔ ایبک نے بھی کافی کا سپ لیا۔ اطراف میں لوگوں کو دیکھتے وہ پرسوچ انداز میں بولا، مجھے ضروری نہیں لگا اس لیے نہیں بتایا۔ یعنی اسے مجھ پر یقین ہونا چاہیے، وہ پاگل سا ہے۔ کپ کو جھک کر میز پر رکھنے کے بعد وہ واپس سیدھا ہوا اور ناز کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے سننے لگا۔ ہاں ٹھیک کہا، ویسے اس نے کوئی غلط بات بھی نہیں سوچی، ایسا ہو سکتا ہے اگر تم چاہو تو۔ وہ اس کی بات پر ہنسا۔ ہنسنے کے بعد شٹ اپ بول گیا۔ دفتن کوئی اس کے پاس سے گزرا تھا۔ گزرنے والے نے جان بوجھ کر اپنا پاؤں اس کے پاؤں سے ٹکرایا۔ ایبک نے غصے سے مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ ہڈ میں چھپا نوجوان تھا جو اسی طرح کی حرکت اب دوسرے کے ساتھ کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کافی شاپ میدان جنگ بن گئی، کیونکہ دوسرا انسان برداشت سے خالی تھا۔ تبھی اس لڑکے پر بھڑک اٹھا اور ہاتھا پائی شروع کر دی۔ چلو ہم چلیں۔ وہ تحمل سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک وہی تھا جو اپنی میز سے بڑے آرام سے براجمان یہ سب ہوتا دیکھ رہا تھا۔ باقی تو ہر کوئی اس ٹیبل کے گرد جمع ہو چکا تھا جہاں وہ دونوں لڑکے آپس میں گتم گتھا تھے، لیکن ہمیں انہیں چھڑوانا چاہیے۔ ایبک نے وہاں موجود بے تحاشا لوگوں پر نگاہ گھمائی جو اس منظر کو قید کر رہے تھے، پھر بولا تو وہی پرسکون انداز، یہ کام پولیس کا ہے، وہ آ کر لے گی۔ یوں بھی وہ لڑکا فرسٹریٹڈ لگتا ہے، جب اس کی فرسٹریشن ختم ہو جائے گی وہ خود ہی رک جائے گا۔ دونوں آگے پیچھے وہاں سے جانے لگے جہاں اب مزید عوام اکٹھی ہو چلی تھی۔ اس کے عقب میں عوام کا ہجوم تھا۔ وہ ان سب کو چھوڑ کر آگے چل رہے تھے۔ اچھا تمہیں کیسے پتا کہ وہ لڑکا فرسٹریٹ تھا؟ ایبک نے مسکراتے اپنے دائیں جانب چلتی لڑکی کو دیکھا۔ مجھے حیران مت کرو تم، اس کے پاؤں مارنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت کس قدر اشتعال میں ہے۔ یوں بھی میں یہ سب فیس کر چکا ہوں۔ وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے ساتھ روڈ سائڈ پر نکل آیا۔ موسم سرد تھا، یخ بستہ ہواؤں میں شدت سی تھی۔ ناز نے اپنی ناک کو ایک شاپ کے مرر سے یوں ہی گردن موڑ کر دیکھا، وہ سرخ ہو چکی تھی۔ سردی کی وجہ سے سرخ؟ مطلب تم بھی یہ سب کر چکے ہو؟ اپنی ناک سے نظر ہٹا کر وہ متحیر انداز میں پوچھ رہی تھی۔ ایبک کے لبوں پر مسکان نے احاطہ کیا۔ بہت بار، پتہ ہے اس سے سکون ملتا ہے، یعنی آپ اپنا غصہ بھی نکال دیتے ہو اور خود کو ہلکا بھی محسوس کرتے ہو۔ ناز اس کی بات سے متاثر ہوئی۔ 2 سالوں میں اسے ایبک کی کئی باتوں نے متاثر کیا۔ وہ یہاں پڑھائی کی غرض سے آئی ہوئی تھی اور اب اس کا ہمیشہ یہیں رہنے کا ارادہ تھا، کیونکہ وہ نہیں سمجھتی تھی کہ پاکستان میں اب وہ ایڈجسٹ کر پائے گی۔ یوں بھی اس کی آدھی زندگی یہاں گزری ہے اور اسے یہاں کے لوگوں اور کلچر سے پیار ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں جو میں نہیں جانتی۔ ٹرین ان کے پاس سے گزری تھی۔ وہ سرخ ٹرین کے جانے کے بعد سڑک کراس کر رہے تھے۔ لوئس شاپ کے باہر تھوڑا سا آگے دائیں طرف کو ایک لڑکا روبوٹ ڈانس کرتے ہوئے لوگوں کو انٹرٹین کرتا نظر آ رہا تھا۔ وہ دونوں اسے کراس کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ تم ابھی کچھ جانتی ہی نہیں، فقط اس کے کہ میں ایک مجرم ہوں۔ بڑے مزے سے اتنی بڑی بات کہہ کر وہ ٹہلنے کے سے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا، لیکن ناز نہیں بڑھی۔ وہ رک گئی تھی، جیسے کسی نے اس کے پاؤں زنجیر میں جکڑ لیے ہوں۔ مشینوں والی میوزک کی آواز وہاں تک پہنچ رہی تھی، کیونکہ وہ اس کرتب دکھاتے لڑکے سے زیادہ دور نہیں گئے تھے۔ کیا ہوا؟ ایبک نے مڑ کر اسے دریافت کیا، جس کی آنکھیں خشمگی تاثر لیے ہوئی تھیں۔ بولی تو آواز بھی کھردری ہو گئی۔ تم نے خود کو مجرم کہا ہے، تو کیا میں نہیں ہوں؟ وہ کاندھے اچکاتا متوازن لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ناز نے چند قدم اٹھا کر خود کو اس کے مقابل روکا۔ تم نہیں ہو؟ ایسا کیا ہی کیا ہے تم نے جو مجرم ٹھہرائے جاؤ؟ اس کے لب پھر سے مسکراہٹ میں ڈھلے۔ دبیز پشیمان کے بوجھ میں ڈوبی مسکان۔ بلیک میل کر کے پیسہ بٹورنا، بینک کے لاکس فریز کر کے پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروانا، ویب سائٹس کنٹرول کر کے خود کو فل کرنا، قیمتی چیزوں کی ڈیلیوری
وہ بدل کر اپنے پاس بلوا لینا اور ملز کی تجوریاں خالی کروا دینا کیا ایک مجرم کا کام نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو میں حیران ہوں۔ وہ اتنے عام سے انداز میں اسے پوچھ رہا تھا جیسے بات اس کی نہ ہو بلکہ کسی اور کی ہو۔ ناز لمحہ بھر کو لاجواب ہوئی۔ تم کیا چیز ہو ایبک؟ تمہیں ذرا خوف نہیں کسی بات کا؟ اچھے سے جانتے ہو جو سب ہو رہا ہے وہ اچھائی پھیلانے کے لیے ہے تو پھر کیوں سب گنواتے ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دونوں ایک بار پھر سے چلنے لگے۔ اچھائی پھیلانے کے لیے نہیں ہے ناز، سب میرے مفاد کے لیے ہے۔ میں جو کر رہا ہوں اپنے لیے کر رہا ہوں اور یہ بات تم بہت اچھے سے جانتی ہو۔ ایبک کا کوئی بدلے والا سین ہے یہ تو اسے پتا تھا، لیکن وہ کیا ہے یہ اس نے کبھی نہیں بتایا تھا، اور نہ ہی ناز نے اسے کریدنے کی کوشش کی تھی کہ وہ اس کی پرسنل بات تھی، اور کسی دوسرے کی پرسنل بات جاننے میں متجسس ہونا بہت بری بات ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ ہمارے رازوں پر پردہ رکھتا ہے، ہمارے سارے گناہ سارے کالے کام چھپا لیتا ہے، اسی طرح اگر ہم کر لیں تو کیا ہو جائے گا؟ دل میں وسعت ڈال کر اسے تنگ ہونے سے بچا لیں گے تو یقین کریں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ آپ گناہ کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور پھر اس گناہ کو دوبارہ دہرا لیتے ہیں، دل میں عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد یہ کام نہیں کریں گے، 2 دن اس بات پر قناعت کرتے ہیں، لیکن پھر تیسرے دن کیا ہوتا ہے؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ اسے دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، سارے وعدے سب بھول جاتے ہیں۔ دراصل گناہ ہے ہی اسی چیز کا نام، یہ آپ کو چاروں شانے چت کر کے ختم کر دیتا ہے اور آپ پھر وہی کرتے ہیں جسے نہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں۔ کوئی دکھ، کوئی رنج، کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ آپ اس گناہ کے عادی ہو جاتے ہیں، جیسے جینے کے عادی ہوتے ہیں، خواب دیکھنے کے اور خواہش کرنے کے، اور پھر آپ مجبور ہو کر وہ سب کرتے ہیں جو نہیں کرنا ہوتا، جیسے اللہ کو ناخوش کرنا، چہرے کا نور کھو دینا، برے بننا، ناکام ہونا، بے حس ہونا۔ گناہ کی وجہ سے آپ ان 5 چیزوں کو فیس کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کے کیوں نہ ہوں۔ جب تک آپ گناہ گار رہتے ہیں، کامیابی، ترقی، خوشحالی اور سکون آپ سے ہمیشہ دور رہے گا۔ یقین نہیں آتا تو خود کا تجزیہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ناز نے کچھ نہیں کہا تھا، کچھ بچا ہی کہاں تھا کہنے کو، وہ لب بستہ سی اس کے ہم قدم ہوئی کہ اب سوائے چلنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ اگلے ماہ کی 15 تاریخ۔ ان لوگوں کے پاس یہ 25 دن تھے جو انہوں نے بیجنگ میں گزارنے تھے۔ ایبک نے برہان اور اپنی ٹکٹ کنفرم کروا لی تھی۔ جوزف انکل نہیں جانا چاہتے تھے اور اس کا بھی یہی خیال تھا کہ وہ یہاں ہی رہیں، لیکن پھر بھی خالی پن سا تھا جو اسے انہیں چھوڑتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا۔ آج عرصے بعد دل کی دنیا اداس تھی۔ سڑک پر پھیلی نمی اس کے دل میں موجود نمی سے کم نہ تھی۔ وہ جیکٹ پہنے شوز کی لیسز باندھ رہا تھا جب برہان اس کے پاس آیا۔ اصولاً تو مجھے تم سے ہر ناطہ توڑ دینا چاہیے، لیکن کیا کروں، دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ وہ اس کے سر پر کھڑا تھا، باہر بارش ہو رہی تھی، ایسا کھڑکی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ تمہارا غصہ جائز ہے، میں نے واقعی گناہ کیے ہیں، ان لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے مجھے گناہ کی طرف مائل ہونا پڑا۔ سیدھے پاؤں کے لیسز باندھنے کے بعد اب وہ الٹے پاؤں میز پر رکھ کر ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ بدلہ خود ایک گناہ ہے ایبک، سوچو یہ مزید کتنے گناہ تم سے کروائے گا۔ اس کے ہاتھ پل بھر کو رکے تھے۔ تم میرے بھائی ہو اس لیے وارن کر رہا ہوں، اللہ کی عدالت بہت سخت ہوتی ہے یار، پوری دنیا کے سامنے کیا جواب دو گے تم؟ اس نے جھٹکے سے چہرہ اوپر اٹھایا، دل کی نمی آنکھوں میں آنے لگی۔ حرام کی کمائی کو ہی لوٹا ہے میں نے، کسی معصوم کو نہیں، اور تم جانتے ہو اپنی اس حرام کی کمائی سے ایک نوالا نہیں کھاتا میں، آج تک ان پیسوں کو چھوا بھی نہیں ہے جو مجھے چین کی نیند سونے نہیں دیتے۔ اللہ کی عدالت واقعی بہت سخت ہے۔ اس نے کس کر تسمہ باندھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بجلی چمکی تھی، وہ چمک ان دونوں کے وجود پر بھی پڑی۔ تو پھر اس سب کو حاصل کرنے کا فائدہ؟ کیوں خود کو خطرے میں ڈالا؟ ونڈو وائٹ کالرز گینگ، امیر لٹیروں کے چنگل میں کیوں خود کو پھنسایا؟ آج انٹرنیٹ پر دیکھ لو تو ہر جگہ زمین ذات کے چرچے ہیں، ہر کوئی زمین ذات کو چاہتا ہے۔ تم کسی کی پکڑ میں نہیں ہو ایبک، لیکن میرا دل تمہاری پکڑ سے بیٹھا جاتا ہے۔ وہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر جذباتی ہوا۔ ایبک سلطان نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے شانے سے ہٹایا۔ وہ اس سے چھوٹا تھا، 5 سال چھوٹا، جب اسے ملا تھا تو 19 برسوں کا بھی نہیں تھا، آج 28 سالوں کا ہو چلا تھا۔ قد کاٹ میں اونچا، اچھی رنگت کا، سحر میں مبتلا کر دینے والے نقوش کا حامل، ایبک سامنے کھڑے انسان کے لیے کیا بن گیا تھا وہ کبھی جان نہیں پائے گا۔ جان جاتا تو یوں آگ سے نہ کھیلتا۔ اس لیے میں محبت کے خلاف ہوں، تمہیں مجھے اتنا سر پر نہیں چڑھانا چاہیے تھا۔ برہان اس کی بات پر پھیکے انداز میں مسکرایا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، کہاں کا پلان ہے؟ سوال کا جو جواب ملا وہ برہان کو جھٹکا لگا گیا، اس کی آنکھیں یکبارگی میں پھیل گئیں۔ ناز کے پاس جا رہا ہوں، صبح آؤں گا۔ جواب دیتے برہان کے چہرے کو کھوج رہا تھا، اس کی کھوج کچھ خاصی اچھی نہیں تھی۔
2 سال میں برہان کو اس کی روٹین کا عادی ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ نہیں ہوا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کا ری ایکشن بہتر نہیں تھا۔ تبھی ایبک کا منہ بنا، خائف نگاہوں سے اسے تکنے لگا جو کہہ رہا تھا، مانا وہ لڑکی اچھی ہے لیکن آئے روز اس کے پاس جانا اچھی چیز نہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ایبک نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کی بات کاٹ دی۔ انداز بھرپور بگڑا ہوا تھا۔ نہیں، کیوں نہیں ہے؟ اچھا وضاحت کرو جلدی سے، میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ برہان 2 قدم پیچھے ہوا۔ اس کے پیچھے ہوتے ہی ایک بار پھر سے بجلی چمکی۔ اس کی چمک کی آواز اندر تک آ رہی تھی۔ اس نے کام ڈاؤن ہونے والے انداز میں ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور متحمل انداز میں گویا ہوا، دیکھو، سوچ کو غلط ٹریک پر لے کر مت جاؤ۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح سے اس کے پاس روز جانا۔ اس نے جان بوجھ کر بات درمیان میں چھوڑ دی۔ ایبک نے کچھ نہیں کہا، غصے میں اپنی جیکٹ کرسی سے اٹھائی اور اسے بوری کی طرح کندھے پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے لمبے ڈگ بھرنے کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ برہان نے بھور کو کھجاتے کال ملائی۔ توقف کے بعد اسے اٹھا لیا گیا۔ وہ آج پھر ناز کے پاس گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اس کے پیچھے جانا چاہیے۔ پرفیکٹ، پھر ملتے ہیں۔ کال بند کر کے وہ دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے ابھی وہ سا گزرا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا رین کوٹ پہنا اور خود کو اس منزل کا مسافر بنایا جہاں جانے کا وہ پچھلے 2 سالوں سے سوچ رہا تھا، لیکن وہ اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے میں کچھ ہچکچا رہا تھا تاکہ جو پردہ تھا وہ ہٹے نہ۔ لیکن آج اس کی ہچکچاہٹ ختم ہوئی کیونکہ آج ایبک محترم تیش میں وہاں گئے تھے۔ یقین نہیں آتا کہ یہ چٹاک بھر کا انسان جس کا منہ میں نے بچوں کی طرح پوچھا ہے اس ڈگر پر بھی نکل آئے گا۔ بھئی میں نے فقط ایک ڈیٹ کا کہا تھا، یہ تھوڑی کہا تھا کہ سیدھا گھر ہی پہنچنے لگ جاؤ۔ ناز کے گھر کے باہر سڑک کے دائیں طرف لمبی قطار میں درخت تھے۔ سوکھے چنار کے درختوں کے نیچے وقفے وقفے سے لوگوں کے لیے سنگی بینچ رکھے تھے، جن میں سے ایک پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ رخ مرر وال کی طرف کیا ہوا تھا جہاں وہ ہائی ڈیفینیشن دوربین سے آرام سے تانکا جھانکی کر سکتے تھے۔ جوزف کی چھٹی ابھی کچھ دیر قبل ہی ہوئی تھی۔ وہ گھر جا کر آرام کرنا چاہتے تھے لیکن موصوف کی حرکتوں کی خبر کہاں انہیں جینے دیتی۔ وہ مزید کلوز اپ کر کے دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ بڑبڑائے بھی جا رہے تھے۔ ناراضگی ختم ہوئی بھی نہ ہوتی تب بھی اس کے لیے پدرانہ احساسات کم نہ ہوتے۔ مسز جوزف سے بات کرنی پڑے گی۔ آخر کو ایک لڑکی کے گھر پوری رات رکھنے کا کیا مطلب؟ یعنی کوئی لحاظ اور مروت ہی نہیں۔ برہان کو ان کے اشتعال پر ہنسی آ رہی تھی۔ دونوں کی دوربین میں ایبک کی پشت نظر آ رہی تھی۔ دفعتاً ناز کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں 2 مگ تھے، یقیناً ان میں ایک کافی ہی ہوگی۔ ایبک نے جیکٹ اتار کر سائیڈ پر رکھی اور مگ اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ مجھے تو مشکوک نہیں لگ رہا، ہو سکتا ہے وہ باتیں کرتے ہوں یا واقعی کس قسم کا کوئی کام۔ اس کی بات پر جوزف نے جن نظروں سے اسے گھوڑا وہ کسیا کر رہ گیا۔ بھائی تھا اس کا، دفاع تو بنتا تھا۔ کیا ہی بات ہے ہونا برہان کنوارے، اگر تمہیں بھی کوئی اس طرح بات کرنے والی مل جائے تو۔ برہان کو یہ چوٹ بہت بری لگی تھی۔ اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لینا چاہا لیکن لے نہ پایا۔ ملنے کو تو مجھے ہزاروں مل جائیں انکل، میں خود کسی کو گھاس نہیں ڈالتا۔ پتہ نہیں وہ کون سی گھاس ہے جو تم نہیں ڈالتے، میں نے تو آج تک نہیں دیکھی بھئی۔ اس عمر میں نظر بھی کہاں آتا ہے، اس نے دل میں کہا۔ مجال تھی جو لفظوں میں ڈھال لیتا، پھر تو اسے خود کی ڈھال کے لیے بھی کوئی چیز نہ ملتی۔ اس نے جھنجھری لی اور واپس اپنی دوربین کو سیٹ کیا۔ ناز مرر وال کے پاس کھڑی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ وال پر تھا جبکہ دوسرے سے وہ کافی کے سپ بھر رہی تھی۔ ایبک بھی اس کے پاس کھڑا تھا، ایک ہاتھ پینٹ میں ڈالے، دوسرے سے چسکیاں بھرتے۔ کیا خیال ہے، یہ جوزف انکل اور برہان ہی ہیں؟ وہ بہت دور بیٹھے 2 لوگوں کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا جو اس اندھیرے میں کبھی کبھی چمکتی بجلی کے روشنی میں بڑی مشکل سے دکھائی پڑ رہے تھے، حتیٰ کہ یہ بھی پہچاننا مشکل تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہی 2 لوگ جو ان کے لیپ ٹاپ میں کیمرے کے ہر اینگل سے نظر آ رہے تھے۔ وہاں موجود ہر کیمرہ ان دونوں کے قبضے میں تھا، اس لیے کچھ بھی دیکھنا جاننا قطعی مشکل نہیں ہوتا۔ 100% یہ وہی ہیں۔ میرا لیپ ٹاپ تمہارے سامنے کھلا ہے، تم دیکھ سکتے ہو اس میں ان دونوں کو۔ میں نے وہاں کے کیمرے قابو میں کر لیے۔ ان بیچاروں کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس پول کی مدھم روشنی تلے وہ بیٹھے ہیں دراصل اس پر کیمرہ لگا تھا اور وہ اس میں بآسانی دیکھے جا سکتے تھے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ میں نہیں چاہتا ان دونوں کو تمہارے بارے میں پتہ چلے، بھلے وہ مجھ سے بھی زیادہ قابل اعتبار ہیں، لیکن تمہارا وعدہ مجھے یاد ہے، تم ڈسکلوز نہیں ہوگی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ ناز بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ قیامت کی نشانی، دیکھو کیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے ہیں۔ جوزف یکدم ہی دھاڑے تھے۔ برہان نے انہیں کام ڈاؤن رہنے کا کہا۔ بارش مسلسل لیکن فوار کی صورت برس رہی تھی۔ درخت کی ٹہنیوں اور پتوں پر اکٹھا پانی بوند بوند ان دونوں پر گر رہا تھا۔
ان لوگوں کے شک کو یقین میں بدل دیتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامتی کہہ رہی تھی۔ برہان کا ماتھا ارق آلود ہوا۔ اے بک، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے پل بھر کو آنکھیں بند کر کے کھولیں اور انہیں پھر سے دیکھنے لگا۔ جوزف انکل کھڑے ہو کر چند قدم آگے چلے گئے تھے۔ پہلے ہی ان کی دوربین میں صاف صاف سب نظر آ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ اور کتنا کلیئر دیکھنا چاہتے تھے۔ فضول مت بولو، پاگل ہو، وہ ہنستے ہوئے اسے جھٹلا رہا تھا۔ ہاتھ بھی اس نے واپس کھینچ لیا۔ اس کے ہاتھ کھینچنے پر برہان کا دل قدرے ہلکا ہوا، لیکن اگلے ہی پل وہ پہاڑ کے بوجھ تلے دب گیا۔ میں تو کروں گی، تم نے دیکھا نا کس طرح جوزف انکل جذباتیت سے اٹھے تھے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ اپنا کپ میز پر رکھ کر اس نے ایبک کی شرٹ کو ہاتھوں میں پکڑا اور جھٹکے سے اسے قریب کیا۔ لا حول ولا قوت، میں نے کہا لا حول ولا قوت، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ جوزف چیخ رہے تھے، جبکہ برہان کی گردن کی ہڈی اوپر نیچے ہونے لگی۔ وہ لڑکی ایبک کو کھینچ کہیں پیچھے لے جا رہی تھی اور وہ الٹے قدموں اس کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ ناز کی وہ لوگ کچھ دیکھ سکتے تھے۔ یہ کیا کر رہی ہو ناز؟ اسٹاپ اٹ، میں نے کہا رک جاؤ۔ وہ دیوار سے ٹکرایا۔ دیوار کے قریب پہنچ کر ناز نے بٹن پش کیا۔ شیڈ گرنے کے ساتھ پردے بھی آہستہ آہستہ برابر ہو گئے۔ جو ہی پردے برابر ہوئے اس نے ایبک کو چھوڑ دیا۔ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے وہ بیڈ پر بیٹھ رہی تھی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ شرمندہ کروا دینے والے کام کر رہی ہو۔ میں آج کے بعد تمہارے ساتھ کام نہیں کرنے آؤں گا، وہ ناخوش سا اسے کہہ رہا تھا۔ دفتن کال بیل بجی۔ جاؤ، تمہارے محافظ آ گئے ہیں، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ایبک تیزی سے مڑا، دروازہ کھول کر باہر گیا، رائٹ ٹرن لیا اور سیڑھیاں اترتا نیچے آ گیا۔ اس نے بنا پوچھے دروازہ کھولا تھا۔ کھولتے ہی اسے جوزف انکل کا چہرہ نظر آیا، جو اسے دھکا دیتے اندر آ رہے تھے۔ برہان بھی ان کے پیچھے تھا۔ آپ دونوں یہاں؟ واہ کیا کمال ایکٹنگ تھی۔ خواہ مخواہ ہی گھبرانے لگا۔ کیوں ہم یہاں نہیں آ سکتے؟ انہوں نے اوپر سے لے کر نیچے تک اس کا اسکین کیا۔ برخوردار، اور پھر طنزیہ انداز میں کہہ کر سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ برہان بھی اس کی سلور زدہ شرٹ کو گھورتے اس کے پیچھے لپکا۔ ایبک نے تیزی سے دونوں ہاتھوں سے شرٹ کی سلوٹ کو دور کیا۔ بنا چوری کے چور بن جانا کیسا محسوس ہوتا ہے یہ آج ایبک کو اچھے سے معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ تم غصے میں گھر سے نکلے ہو، اس لیے یہاں ہیں ہم۔ ویسے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں تھی یہ سب، وہ لٹ مارتے انداز میں اسے کہہ رہا تھا۔ ایبک خاموش رہا۔ وہ لوگ اب ناز کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ نوک کر کے انہوں نے دروازہ کھولا۔ جوزف انکل آس پاس کی ہر شے کو شک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بھی وہ یہی کام کرنے والے تھے جب ناز ایک دم ان کے آگے آئی اور لیپ ٹاپ کا منہ ان کی طرف کر کے بولی، میرے اور ایبک کے بیچ کچھ بھی غلط نہیں چل رہا، ہم دونوں فقط دوست ہیں، اور ابھی کچھ دیر قبل آپ جو دیکھ کر اوپر آئے ہیں وہ سب جھوٹ تھا۔ آپ دونوں کو گمراہ کرنے کی بے ضرر سی شرارت تھی، اس میں آپ سب دیکھ سکتے ہیں۔ والیوم فل تھا اور وہ دونوں ایبک کو، ناز کو جھڑکتے ہوئے اور پھر ناراضی سے جاتے دیکھ رہے تھے۔ دونوں کے اوپر گھڑوں پانی پڑا۔ جوزف انکل جو غصے میں تھے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ برہان جو بے اعتبار سا گڑبڑا گیا، معذرت خواہ انداز میں ایبک کو تک رہا تھا، جس نے سینے پر بازو باندھ لیے تھے، ایبرو چڑھا لی تھی۔ نہیں مطلب آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے میں اتنا کردار کا ہلکا ہوں جو یہ سب کروں گا؟ چلو جوزف انکل تو بڑے ہیں، تمہارا کیا برہان؟ کیا میں نے تمہارے سامنے خود کو کھول کر نہیں رکھ دیا تھا؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں صرف الاف سے محبت کرتا ہوں؟ کیا میں نے ایک ایک بات تمہیں نہیں بتائی تھی؟ بولو۔ بے خبری میں اچانک ہی وہ الاف کا نام سب کے سامنے لے گیا تھا، وہ نام جسے سب جانتے تھے لیکن اس کا اعتراف اس کے منہ سے سن نہیں پائے۔ آج سن گئے تو شرمندہ تھے، لیکن وہ نہیں تھا۔ اسے اب اس نام پر شرمندگی نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ کیوں کرے شرمندگی؟ وہ کبھی نہیں کرے گا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، تم ایسے چکر نہ لگایا کرو، ہم بھی اس طرح نہیں سوچا کریں گے۔ کیوں برہان؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ اور وہ کنپٹی کھجاتے اس بات میں سر ہلا گیا۔ ماحول کی کثافت ختم کرنے کی غرض سے ناز فضول میں ہنس پڑی۔ ہنستے ہنستے بولی، کیا مزے کا سین ہو گیا ہے نا، یعنی ہم دونوں ہیکرز ہیں، ساتھ بیٹھ کر بہت سے پلانس بناتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، اور اس چیز کو آپ الٹ ٹریک پر لے گئے، مزیدار۔ اس کے اس انکشاف پر برہان اور جوزف تو بے طرح چونکے ہی تھے۔ ایبک بھی اسے دنگ نظروں سے دیکھنے لگا۔ کتنی آسانی اور آرام سے اس نے خود کو ان لوگوں پر ظاہر کر دیا۔ کوئی شکن نہیں تھی اس کے ماتھے پر، کوئی خوف کے سائے نہیں تھے ان کی آنکھوں میں۔ وہ جو ڈرتی تھی کہ کوئی اس کا بھید جان جائے گا، آج خود ہی سب پر اپنا راز آشکار کر گئی تھی۔ کیوں؟ کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مطلب تم دونوں ساتھ میں وہ سب کرتے ہو؟ برہان کی حیرت میں ڈوبی آواز نے ایبک کا ارتکاز توڑا۔ وہ سر جھکا کر کچھ سوچ رہا تھا، کچھ ایسا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ سب نہیں ہوگا، انشاءاللہ۔ یہ سچ ہے، تم میری بک ریک کو سلائڈ کرو، اندازہ ہو جائے گا۔ برہان تیزی سے اس کی بک ریک کی طرف بڑھا۔ لکڑی کے تختوں کو اس نے ہلکا سا پش کیا
اندر جھانکا۔ وہ مجبور ہوا اندر جانے پر جہاں کی دنیا ہی الگ تھی۔ جا بجا لگی سکرینز، ڈھیر ساری تاریں اور اسکرین فلور جس پر جگہ جگہ کی لوکیشنز موجود تھیں۔ جگہ جگہ سیٹلائٹ کی صورت میں گول دائرے پھوٹ رہے تھے۔ جوزف بھی اس کے پیچھے آئے تھے۔ دونوں کے رین کوٹ سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ چونکہ سب واٹر پروف تھا تو کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ یعنی یہ سب کرنا ایبک نے تم سے سیکھا ہے؟ وہ اس بات پر ہنسی۔ اس کی ہنسی ایبک پر شعلوں کی طرح برس رہی تھی۔ بھلا کیا ضرورت تھی اسے سب کچھ کھول کر رکھ دینے کی؟ وہ ناخوش سا کمرے میں صوفے پر بیٹھا انہیں سن رہا تھا۔ اسے ناز کی آواز آئی جو کہہ رہی تھی، ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے۔ میرا ایبک کو چھیڑ کر جانا اور ہماری فرسٹ ڈیٹ بھی اسی وجہ سے تھی۔ میں نے زمین ذات کو ڈھونڈ لیا تھا جو کچھ سالوں پہلے انٹرنیٹ کی دنیا میں دھوم مچا چکا تھا، پھر غائب ہو گیا، اور پھر زمین ذات نے بنی کو ڈھونڈ لیا۔ یوں ہم دونوں بعد میں پارٹنر بن گئے۔ برہان کو اس جگہ سے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ باہر آیا۔ جہاں تک اور جتنا اس نے سوچ اور دیکھ رکھا تھا یہ سب اس سے کہیں زیادہ تھا۔ وہ لوگ کتنے خطرے میں ہیں اور کس قدر پھنس چکے ہیں دیکھ کر اسے پتہ چل گیا تھا۔ تم دونوں کو یقین ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگے؟ جوزف کے سوال پر ناز بیڈ پر بیٹھی نظر اس روٹھے شخص پر ڈالی جو کچھ زیادہ ہی خفا دکھ رہا تھا۔ بولی تو آواز میں ایک عزم سا تھا، مجھے خود پر یقین ہے اور ایبک پر بھی، یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ شریف بچہ ہے نا؟ آخری بات اس نے شرارت سے ناک چڑھاتے ہوئے کہی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ ان دونوں کے ساتھ ایبک بھی نروٹھے پن سے مسکرا دیا۔ بات تو سچ کہی، بچہ تو میرا شریف ہے۔ برہان نے فوراً اس کی بات قطع کی۔ باہر بارش تاہنوز ہو رہی تھی لیکن وہ چاروں سے غافل تھے کیونکہ کمرے کے دبیز پردے دیوار پر گرے ہوئے تھے۔ آپ تو رہنے ہی دیں، ابھی کچھ دیر قبل آپ ہی نے اپنے شریف بچے پر لا حول ولا پڑھ رہے تھے۔ برہان کے کہنے پر وہ کسیا گئے۔ دونوں نے ہی مجھ پر شک کیا، حد ہے۔ اور اس کی بات پر وہ دونوں کسیا گئے جبکہ ناز کھلکھلا اٹھی تھی۔ نوک جھونک میں وہ رات کٹ رہی تھی۔ اس رات کی صبح اچھی تھی شاید۔ سورج آج ندارت تھا۔ گہرے سیاہ بادلوں نے یکدم ہی آسمان پر قبضہ کیا اور اپنی سلطنت قائم کر لی۔ گدلے کالے بادل چل نہیں رہے تھے، ایک ہی جگہ ساکت کھڑے تھے، جیسے وہ یہاں سے ہلیں گے نہیں، جیسے وہ ایک جھپی بھی آسمان کی نہیں دیکھنے دیں گے، کیونکہ وہ اسے فتح کر چکے ہیں اور جو چیز فتح کی جاتی ہے اس پر محصور رہ جاتا ہے۔ وہ بھی رہ رہے تھے۔ کبھی کبھی کہیں کہیں سے آوارہ بجلی اپنا دیدار کرانے آ جاتی تھی، ورنہ تو مانو ہر جگہ سکوت سا طاری تھا۔ ہوا رکی ہوئی تھی، گھٹن زدہ تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سانس رک جانی ہے بس۔ بیجنگ کے بینکوٹ ڈسٹرکٹ پر اس وقت گہرے بادلوں کا سایہ تھا۔ گھر کے اوپر بھی بادل کسی بدروح کی مانند منڈلا رہے تھے۔ اس گھر کے بیک یارڈ میں کچھ بچوں کے کھلکھلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچی زمین پر وہ سب اپنی اپنی ٹہنیوں سے خوبصورت رائٹنگ کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ان کی تعداد 4 تھی، 2 بچے تھے اور 2 بچیاں۔ عمر لگ بھگ 5 سال تھی اور خوشیاں بے شمار۔ ایبک انکل، دیکھو کس نے زیادہ پیارا بنایا ہے، او پلیز دیکھ کر بتاؤ نا۔ وہ جو اپنے سیل فون میں یہاں سے وہاں منڈلا رہا تھا پل بھر کو ایک بچی کی آواز پر رکا۔ اس کو مسکراہٹ پاس کی اور سیل فون کے اس پار انسان کو گڈ بائے کہہ کر ان کی طرف آ گیا جو گول دائرے کی صورت کھڑے تھے۔ تو چلو دیکھتے ہیں کس کی لکھائی پیاری ہے۔ پنجوں کے بل بیٹھ کر وہ ایک ہی لفظ دیکھ رہا تھا جو سب نے مشترکہ لکھا تھا۔ لفظ پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں پتھرا گئیں، دل کی دھڑکن اتھل پتھل ہونے لگی۔ اسے لگا اس کی حالت غیر ہو جائے گی۔ جاپانی لکھائی میں زمین پر 4 بار چاند کی شہزادی لکھا ہوا تھا۔ چاند کی شہزادی! اس کی آنکھوں میں سرخ دھاگے بننے لگے، چہرے پر روحانیت پھیل گئی۔ ایبک، چاند کی شہزادی کون ہوتی ہے؟ ہوا کے ساتھ سرسراتی ہوئی آواز اس کی سماعت میں گونجنے لگی۔ جاپانی زبان میں لکھے چاند کی شہزادی کے حروفوں میں سے ایک لڑکی کا چہرہ نظر آ رہا تھا، ہنستا مسکراتا شرارتی چہرہ۔ میں حیران ہوں شہزادی اپنے بارے میں کیسے نہیں جانتی؟ اسے اس لڑکی کے ساتھ خود کا چہرہ بھی نظر آیا، نوعمر چہرہ، ہر فکر سے بالا تر، ہر غم سے آزاد۔ اس کے سر میں ٹیس اٹھنا شروع ہوئی، اتنی شدت کے ساتھ کہ اسے لگا سر ابھی 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ خوش کرنا کوئی تم سے سیکھے، ویسے میں چاند کی شہزادی لگتی ہوں؟ اس کا سانس پھولنے لگا، پلکیں بھیگ چلیں، بصارت خفا ہوئی، ہمت مفقود۔ میں نے تو وہی کہا جو تم سننا چاہتی تھیں۔ اگر مجھ سے پوچھو تو تم میرے لیے پوری دنیا کی شہزادی ہو، میری شہزادی ہو، میری پیاری شہزادی۔ انکل، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ بچے حواس باختہ سے اسے دریافت کر رہے تھے لیکن اس پر ایسا غلبہ طاری ہوا کہ وہ بولنے کے قابل نہ رہا۔ پنجوں کے بل بیٹھا وہ بہت زور کے ساتھ سر کے بال تھامے زمین پر لڑکا تھا۔ اس کی آنکھ سے پانی آبشار کی صورت بہنے لگا۔
وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن اس کی آواز گھٹ گئی تھی۔ اس نے دیکھا دور سے دھندلے وجود بھاگتے ہوئے اس کے قریب آ رہے تھے۔ وہ کون تھے نہیں جانتا تھا کیونکہ اس کی بصارت اس قدر ختم ہو گئی تھی کہ پہچاننا مشکل ہونے لگا۔ آخری بات جو اس نے نوٹ کی وہ یہ کہ کوئی اسے گود میں اٹھا کر بھاگ رہا تھا۔ وہ کون تھا ایبک کو نہیں پتا۔ لانے والا اسے ہاسپٹل لایا اور اس کے ہوش میں آنے تک وہیں بیٹھا رہا۔ اس نے بھاری پلکیں کھولی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ چپک گئی ہوں لیکن وہ چپکی ہوئی نہیں تھیں۔ آنکھوں کے مسلز اٹیک کی وجہ سے کمزور ہو رہے تھے، اس لیے اسے اس وقت آنکھیں کھولنے میں دشواری ہوئی۔ مارنے والے نے اسے بہت مارا ہے، اتنا زیادہ کہ اس کے دماغ پر بہت گہری ضرب آئی ہے۔ میں نہیں جانتا یہ ضرب کب خطرناک بیماری کا روپ دھار لے، لیکن یہ بات سچ ہے کہ اس چیز کے امکان 100% ہیں۔ جلد یا بدیر وہ جراثیم جو اس سارے عرصے میں اس کے دماغ میں پھیل چکے ہیں اپنا کام ضرور دکھائیں گے۔ تھوڑی پر ہتھیلی جمائے پتھرائی آنکھوں کے ساتھ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ برہان، اس نے ہولے سے یہ نام پکارا۔ برہان اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا، اس کے سرد ہاتھ کو اپنے گرم ہاتھوں میں قید کرتے اسے پھیکی افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ یہی ہوں، کیسے ہو اب؟ ان کے گھر کے بیک یارڈ کے بڑے ہونے کی وجہ سے اکثر بچے آ کر کھیلنے لگ جاتے تھے، کبھی کرکٹ تو کبھی بیس بال۔ وہ منع نہیں کرتے تھے، ہر عمر کے بچے وہاں آ جاتے تھے۔ گو کہ ان کا گھر شہر کے مساوات میں تھا لیکن آس پاس اکا دکا گھر پائے جاتے تھے۔ وہ بچے ان کے بیک یارڈ کا رخ تو کبھی گھر کا رخ کر لیا کرتے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، وہ بہت آرام سے وہاں رہ رہے تھے۔ شکر، اس نے بس یہی لفظ بولا تھا، پھر تھوڑی دور کھڑی ناز کو دیکھا جو متفکر بھیکی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یاد آیا وہ بھی تو وہیں تھی۔ ناز سے نظر ہٹا کر وہ پھر سے برہان کے چہرے کو ٹٹولنے لگا۔ ایبک کی اس حرکت پر وہ پھیکا سا مسکرایا۔ ٹھیک ہوں میں بھی، نہیں ہو زیادہ پریشان، جوزف انکل بھی صحیح ہیں، انہی نے ٹریٹمنٹ کیا ہے تمہارا، میں ان سے ذرا مل کر آتا ہوں۔ وہ اس کی تفتیش کرا کر باہر چلا گیا، جاتے جاتے ناز کو اشارہ کر گیا کہ وہ اس کا خیال رکھے۔ برہان کے جانے کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے قدم چلتی اس تک آئی اور بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ بہت ظلم کرتے ہو اپنے ساتھ، اس کے شکوے پر ایبک نے مسکان کو لبوں پر سجایا۔ نکاہت کے سبب اس سے تو مسکرایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت دقت کے ساتھ اس نے یہ لفظ ادا کیے تھے۔ ناز پریشانی میں بھی ہنس دی۔ میں نے دیکھ لیا ہے تم بہت تنگ کرتے ہو برہان کو اور اب مجھے بھی کرنے لگے ہو۔ ایبک نے نگاہیں دروازے کی طرف مرکوز کی جہاں سے بھی برہان باہر گیا تھا، پھر اسے دیکھتے گمبھیر لہجے میں بولا، ایک دن سب کی پریشانی ختم کر دوں گا، یقین کرو۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی برہان کا چہرہ تھا، اسی برہان کا جو جوزف اور ایک اور ڈاکٹر کے ساتھ کھڑا ایبک کی حالت کو ڈسکس کر رہا تھا۔ جو اسے معلوم ہوا تھا وہ کسی طور ٹھیک نہیں تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بالکل بھی نہیں۔ پیشنٹ کے دماغ میں سیریبیلم کے نزدیک بالکل یہاں پر ایک نقص ہے، ایک رگ تھوڑی سی پھولی ہوئی اور اس والی ہڈی پر یہاں پر تھوڑا سا کریک ہے، یہ اب دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر دیوار پر لگی اسکرین پر انگلی بجاتے کہہ رہے تھے۔ وہ ایبک کے دماغ کی تصویر تھی جسے وہ زوم کر کے بتا رہے تھے۔ یہ ان دونوں کے لیے نئی بات نہیں تھی کیونکہ یہ سب اس کے اسٹیبل ہونے کے بعد بھی پتہ چل چکا تھا۔ جب جوزف نے اس کا علاج کیا تھا تو اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، پھر بعد میں یہ سب ہوتا چلا گیا۔ ٹیسٹ اس بات کا ثبوت تھے جو اب بھی جوزف کے پاس محفوظ پڑے ہیں، تو پھر اس سب کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اور جو ڈاکٹر نے کہا وہ سن کر دونوں ہی سن ہو گئے۔ ڈاکٹر کے الفاظ یہ تھے، آپریشن ہی واحد حل ہے، لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کے بعد یہ بچ پائیں گے۔ برہان کا سینہ تنگ ہونے لگا۔ موسم تو پہلے ہی گھٹن زدہ تھا، اس بات نے اور گھٹن اس کے اندر طاری کر دی۔ کیا ہم دواؤں کا سہارا نہیں لے سکتے؟ مجھے لگتا ہے ہمیں پہلے اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ جوزف ایک تجربہ کار اور سینئر ڈاکٹر تھے، اس کی بات سب کے لیے معنی رکھتی تھی۔ وہ اس گمبھیر صورتحال میں یہ تجویز پیش کر رہے تھے تو ضرور اس کے پیچھے کوئی کامیابی یا مصلحت چھپی تھی۔ ڈاکٹر نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ایسا ہو سکتا ہے 4 ماہ تک انہیں دوائیں ریگولر دیں، اگر بنا آپریشن کے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جوزف سر ہلاتے برہان کو اپنے ساتھ باہر لے آئے تھے۔ دونوں سے نظر چرا رہے تھے، دونوں ہی جانتے تھے کہ بات اب فقط دواؤں تک نہیں رہی۔ آپ کو لگتا ہے وہ خود ٹھیک کر لے گا؟ جوزف نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی ول پاور بہت زیادہ ہے اور جو جذبہ انتقام اس کے دل میں ہے وہ اسے اتنی جلدی مفلوج نہیں ہونے دے گا۔ برہان کو ان کی بات پر زلزلے کے جھٹکے لگے۔ وہ بوکھلایا سا ان سے پوچھنے لگا، مفلوج؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جوزف شانے اچکا رہے تھے، ان کی آنکھوں میں عمیق سوچیں بسی تھیں۔ اطمینان عنقا تھا۔ دماغ جب قابو میں نہیں رہتا تو انسان مفلوج ہو جاتا ہے۔ ایبک پہلے بھی مفلوج تھا، بعد میں ٹھیک ہوا۔ وہ چلتے چلتے اس کے دروازے کے باہر آ کر رک گئے۔ برہان اس کی بات پر مزید متفکر ہوا۔
یعنی آپ کہہ رہے ہیں وہ پہلے والی کنڈیشن میں جا سکتا ہے اگر ٹھیک نہ ہوا تو؟ انہوں نے گہرا تھکان بڑا سانس خارج کیا۔ پورے کوریڈور میں اس کے سانس کی وجہ سے تھکن پھیل چکی تھی۔ اسے پینیٹریشن یعنی دماغ میں کسی چیز کا چبھنا یا داخل ہونا ہوئی تھی جس کی وجہ سے ایڈیما کی حالت پیدا ہو گئی۔ دماغ پر لگی چوٹ کی وجہ سے اس کے ارد گرد موجود ٹشوز پر ورم آ جاتا ہے جس کی وجہ سے دماغ میں سیال جمع ہونے لگتا ہے۔ اگر یہ سوجن دماغ کے اندر آ جائے تو یہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ سوجن کو تاڑنے کے لیے پٹھوں کا اسٹریچ یا کھینچنا ضروری ہوتا ہے اور دماغ کے اندر اتنی اسپیس نہیں ہوتی کہ وہاں کھچاؤ بنے۔ اسی وجہ سے دماغ پر زور پڑتا ہے اور اسی وجہ سے خون دماغ کے اہم مالیکیول تک نہیں پہنچ پاتا۔ دواؤں کے ذریعے اس کنڈیشن پر قابو پایا جا سکتا ہے لیکن جہاں دوائیں کام نہ کریں تو کھوپڑی میں ہول کر کے کچھ سیال باہر نکالا جاتا ہے تاکہ ورم کم ہو سکے۔ ایبک کے ساتھ ایسا کیا گیا تھا، جوزف نے ہی کہا تھا، اور اب وہ ہیمریج کی طرف بڑھ گیا ہے۔ دماغ سے خون بہنے کا عمل خطرناک قسم کی چوٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں خون دماغ کے اندر سے بہے، یہ اس کے آس پاس کے علاقوں سے بھی بہہ سکتا ہے۔ اگر دماغ کے ارد گرد خون بہنے لگے اس سے سر میں درد یا الٹی کی کنڈیشن پیدا ہو سکتی ہے۔ دماغ کے اندر خون بہنے سے دیکھنے اور بولنے میں شدید تکلیف اور دشواری ہوتی ہے اور انسان بے ہوش ہو جاتا ہے جیسا کہ ایبک کے ساتھ ہوتا تھا۔ خون روکنے کے لیے سرجری کی جاتی ہے اور ظاہری بات ہے کہ ادویات تجویز کی جاتی ہیں لیکن پھر بھی برین ہیمریج جان لیوا ہو سکتا ہے۔ اور وہ تھا اس کے دروازے کے باہر کھڑے کہہ رہے تھے پرملول سے اداس دن گزرتے گئے تھے۔ ایبک کو 2 دنوں میں ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ اب ٹھیک تھا اور اسے ٹھیک رہنے کی ہدایت بھی کی گئی تھی۔ ماضی کو سر پر سوار نہیں کرنا، ڈائٹ اچھی لینی ہے اور واٹر انٹیک زیادہ کرنا ہے۔ سب ہدایات لے کر وہ گھر آیا۔ کچھ دن باقی اس نے آرام کیا اور جو جنگ وہ لڑنے جا رہا تھا اس کے لیے فٹ ہونا بہت ضروری تھا۔ وہ اس طرح کے مزید اٹیک افورڈ نہیں کر سکتا تھا اور اس بار جو ہوا وہ بہت سخت، بدن کو تکا دینے والا اور دماغ کو مفلوج کر دینے والا اٹیک تھا۔ ایک پل کو تو وہ خود بھی گھبرا گیا کہ اگر اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے وہ بیجنگ کی فضاؤں کے سپورٹ اپنی روح کو کر دے تو اس کے بدلے کا کیا ہوگا؟ وہ الاف کو کیسے وہ سب بتا پائے گا جس کو بتانے کے لیے اس نے خود کو زندگی کی طرف موڑا تھا؟ کیا وہ اپنے دشمنوں کو اتنی آسانی سے چین کی نیند سونے دے گا؟ نہیں، وہ ان کا جینا حرام کر دے گا۔ اس کی 7 نسلیں یاد کریں گی کہ ایبک سلطان سے پالا پڑا تھا، کبھی ان کی ناپاک بزرگوں کا۔ ایبک سلطان کچھ ادھورا نہیں چھوڑتا، ایبک سلطان کچھ نہیں بھولتا۔ یہ انہیں اچھے سے یاد رہنا چاہیے اور وہ انہیں یاد دلوا کر ہی رہے گا، ہر صورت میں، ہر حال میں۔ کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دو یہ، ہم 1 ماہ بعد بھی پاکستان جا سکتے ہیں۔ آج وہ دن تھا جب انہوں نے پاکستان کے لیے فلائی کرنا تھا۔ ایبک چھوٹے سے بیگ پیک میں اپنا سامان ڈال رہا تھا، ساتھ ساتھ اسے بھی سنے جا رہا تھا جو اس کے سر پر کھڑا تھا۔ 1 ماہ بعد اگر میں نہ رہا تو، بہت عام سے انداز میں کہتے وہ جینز کو فولڈ کر رہا تھا۔ 3 گھنٹوں بعد انہیں ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا۔ فضول گوئیاں کروا لو تم سے بس، برہان کے درستی سے کہنے پر ایبک نے جینز بیگ میں رکھی اور پھر سے وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے تو ایک عام سی بات کہی ہے، پتہ نہیں کیوں تم اسے اتنا سیریس لے لیتے ہو۔ اپنا سامان باندھ لو نہیں تو میں نے چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ یوں بھی میں اس حق میں نہیں کہ تم میرے ساتھ چلو، یہ میری جنگ ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کے بد اثرات تم پر یا جوزف انکل پر پڑیں۔ سیاہ ہڈ نکال کر وہ اسے بھی طے کر کے رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ چھوٹے سے بیگ کی زپ بند کر کے وہ اس کی طرف مڑا جو سیخ پاسا اس پر برسا تھا۔ تمہاری جنگ؟ یہ کب سے تمہاری ہونے لگی؟ مسٹر ایبک سلطان، کیا تم بھول گئے ہو یہاں پر میں بھی پایا جاتا ہوں اور تم سے زیادہ حق میرا ہے؟ برہان کی مان بھری بات پر ایبک کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ اس کے پاس آیا اور اس کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ کر بولا، کیوں غصہ کر رہے ہو؟ تمہاری بے رخیاں اور بے حسیاں بہت بری ہیں۔ اگر میں تمہاری بات مان لوں گا تو پھر یہی کرو گے، اگلے ماہ کہو گے پھر نہیں جاتے، اس سے اگلے ماہ چلیں گے اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تم کبھی مجھے وہاں نہیں جانے دو گے، میں جانتا ہوں۔ برہان نے اس کے ہاتھ جھٹکے تھے۔ جب جانتے ہو تو مانتے کیوں نہیں؟ اس نے شانے سے ہاتھ جھٹکے تھے۔ ایبک نے اسے سینے سے لگا لیا، اس کی مزاحمت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ تم اگر لڑکی ہوتے نا تو میں تم سے شادی کر لیتا، ایبک کا شرارتی لہجہ تھا۔ برہان نے اسے خود سے پیچھے دھکیلا۔ لا حول ولا قوت، برہان کا ٹھنڈا انداز تھا۔ یہ اس طرح کی باتیں مت کیا کرو تم، سنگت اچھی کرو اپنی، پتہ نہیں کہاں سے یہ سب سیکھ کر آ جاتا ہے۔ وہ بڑبڑاتا قدرے گھبرائے انداز میں کمرے سے باہر گیا تھا۔ جاتے جاتے اس نے ایبک کا پلک جگہ کہکا سنا تھا۔ وہ خفیف سا ہو گیا۔ ایبک وائلٹ اٹھا کر باہر آیا۔
جہاں برہان اخبار میں منہ دیے نروٹھا سا بیٹھا تھا، وہ کچھ بھی کہے بنا باہر آ گیا۔ بیجنگ میں آج ان کا آخری دن تھا۔ اس کی سڑکیں، گلیاں، ریسٹورنٹ اور کافی اسے بہت یاد آنے والی تھی۔ پوری دنیا میں مشہور یہ شہر اپنی مثال آپ تھا۔ چائنا کا دارالحکومت، ایک وسیع و عریض رقبے پر پھیلا کامیاب ترین شہر، وہ شہر جو ایبک کے دل کے بہت قریب تھا، جہاں کی نائٹ لائف ہی اصل لائف ہوتی تھی۔ رات زندہ، دل زندہ، لوگ زندہ، وہ ایک زندگی سے بھرپور شہر کو چھوڑ کر جانے والا تھا، وہاں جہاں سے وہ شاید کبھی واپس نہ آئے، وہاں جہاں وہ کبھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ میرا نام ینگ چی ہے، کیا تمہیں چائنیز آتی ہے؟ تم ریئیکٹ کر رہے ہو، یعنی تمہیں آتی ہے؟ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا، کیوں اسے خود بھی معلوم نہیں تھا، بس وہ وہاں بیٹھا ٹریفک کو گزرتے دیکھ رہا تھا۔ شفاف تارکول کی سڑک پر بارش کے سبب جا بجا چھوٹے چھوٹے جوہر سے بنے ہوئے تھے، لیکن وہ صاف پانی پر مشتمل تھے، صاف اور بے داغ پانی، جس میں سے ٹریفک کا عکس بالکل آئینے کی طرح دیکھا جا سکتا تھا۔ ایبک یک لفظی جواب دے کر وہ اپنا رخ اس لڑکے کی طرف کر کے بیٹھ گیا جو راک سٹار کی طرح کا لگتا تھا، ویسے ہی کھڑے ہوئے کانٹوں والے بال، ہاتھوں میں ڈھیر سارے بینڈز، کانوں میں اوپر تلے بالیاں، ہونٹ کے کٹ پر پرسنگ اور گردن پر ٹیٹو جو اس کی شرٹ کے کھلے بٹن سے بھی نظر آ رہا تھا۔ معلوم ہوتا تھا گردن سے لے کر پیٹ تک اس نے ٹیٹو کو کھدوایا ہے۔ اچھا نام ہے، لیکن میرا نام اچھا نہیں ہے، وہ کہتی ہے۔ اپنے نام کی طرح ہی میں بھی بگڑا ہوا ہوں۔ پانی کے چھوٹے سے تالاب میں اس کا عکس جھلملا رہا تھا۔ ایبک سمجھ گیا، اسے ایک سامع کی ضرورت ہے، ایک رازداں سامع کی جو آپ کی تمام باتیں بھی سنے گا اور اسے لیک بھی نہیں کرے گا، نہ ہی کوئی کمنٹ پاس کر کے اس کے دل کو ٹھیس پہنچائے گا۔ وہ بس سنے گا اور بولتا چلا جائے گا۔ بیجنگ شہر میں آپ کو ہزاروں ایسے لوگ ملیں گے جو دل ہلکا کرنے کی خاطر کسی کی متلاشی ہوں گے، وہ کسی جو اسے نہ جانتا ہو بس اسے سنے اور اس کی دل جوئی کرے۔ بے تحاشا لڑکیاں اپنے بریک اپ کے قصے سنانے کی منتظر ہوں گی، اور اس سے بھی زیادہ مرد حضرات جو اپنی ناکامی، طلاق پر جوشن اور الا بلا آپ کی سماعت میں اڈیلنے کے لیے اتاولے ہوں گے۔ بیجنگ کی سڑکوں پر آپ کو بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جو کہانی بنانے میں آپ کی بہت مدد کریں گے، کبھی جانا وہاں اور بہت ساری داستانیں لے کر لوٹنا۔ وہ سے مراد لڑکی؟ اس کی سوچ یہیں تک تھی، تبھی ایبک نے یہ سوال کیا۔ لڑکا پرسوچ انداز میں ہنس دیا، کچھ توقف کیا اور پھر ٹریفک کے ہجوم پر نگاہ گاڑ کر بولا، ارے نہیں بھائی، لڑکی میری قسمت میں نہیں ہے۔ ہاں لیکن یہاں بات بانسری کی ہو رہی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ میرا نام اخباروں کی سرخیوں یا پھر ٹی وی کی ہیڈ لائنز میں آئے، وہ بہت ضدی ہے، بہت ضدی۔ ایبک نے اس بات میں سر ہلایا، وہ اس کی مشکل سمجھ گیا تھا۔ ایک موسیقار کے لیے اس کے انسٹرومنٹ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ ان کے آس پاس سے گزر رہے تھے لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی، ہر کوئی اپنی مستی میں مگن تھا، ہر کسی کو عجلت تھی، اپنے اپنے کاموں کی عجلت۔ تو تم اس کی ضد ختم کر دو۔ اس کی نظریں ابھی بھی ٹریفک پر تھیں، آنکھوں میں تھوڑی سی شکست خوردگی پائی جاتی تھی۔ میں نے کوشش کی، بہت کوشش، اور اس کوشش کا نتیجہ پتہ ہے کیا نکلا؟ ایبک نے شانے اچکائے، لڑکے نے ایک نظر اس پر ڈال کر پانی کے چھوٹے سے جوہر پر مرکوز کر لی جس میں سے ایبک کا چہرہ واضح دکھائی پڑ رہا تھا۔ مجھے بینڈ سے نکال دیا گیا، اب میرا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ وہ اپنے ہاتھ گھٹنوں کے گرد باندھے بیٹھا تھا، سٹائل کے طور پر کتری گئی پینٹ میں سے اس کے کچھ سیاہ پڑتے گھٹنے نظر آ رہے تھے، جبکہ اس لڑکے کا رنگ ہر چینی کی طرح ہی تھا، آنکھیں چھوٹی، ناک بھینی، ہونٹ پتلے اور بھویں سیدھی۔ ہر کسی کا مستقبل ہوتا ہے کسی نہ کسی چیز میں، اگر میوزک تمہاری منزل نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کچھ اور ہو، تم بزنس کرو، ہو سکتا ہے اس سے ہی دنیا تمہیں جانے۔ ایبک کو اس لڑکے کی مایوسی اچھی نہیں لگی تھی، وہ حتی المقدور اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، یہ سب کافی نہیں ہے، کچھ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، ہم بے بس ہوتے ہیں۔ جوہر، چھوٹے سے جوہر میں ایبک کے جھلملاتے عکس سے وہ مخاطب تھا، عکس میں موجود اور حقیقت میں موجود دونوں ہی انسان اسے توجہ سے سن رہے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کے 5 سال بانسری پر صرف کیے ہیں، کھانے کا شوق تھا نہ پڑھنے کا۔ چھٹیاں آئیں، اسکول سے نکال دیا گیا، کوئی بڑی بات نہیں ہوئی۔ مجھے تو بانسری سے عشق ہے، میں اسے سر کر لوں گا، اور جب یہ میری زندگی میں ہوگی تو مجھے کسی چیز کی کیا ضرورت؟ لیکن میں غلط نکلا، وہ میری زندگی میں ہے اور نہ اب کوئی خواہ۔ ایبک کو اس کی مایوسی اچھی نہیں لگی، وہ اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا تھا، میں تمہیں ضرور موٹیویٹ کرتا، مگر چونکہ ہمارے دین میں یہ حرام ہے اس لیے میں اس کے لیے مزید کچھ نہیں کہوں گا۔ ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ مایوس نہیں ہو، مایوسی بہت بری شے ہے، میں اس کی تکلیف سے آشنا ہوں۔ وہ مروب سا اسے دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا۔ اس نے اوپر والے کا شکر ادا کیا کہ اسے اتنا اچھا سامع ملا ہے جو سامع ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ناصح بھی ہے۔ تو مسلمانوں کا خاکہ بہت برا بنایا ہوا ہے ہم سب پر،
چونکہ تم ہمارے پڑوسی ملک کے باشندے ہو اور بہت اچھی باتیں کرتے ہو تو میں تمہیں اپنے گھر پری فلور کیک اور آکٹوپس کی دعوت دیتا ہوں۔ یقین کرو وہ سالم اور زندہ ہوگا، بالکل تازہ بھی۔ تم جانتے ہو بیجنگ کی سب سے خاص ڈش ہے یہ۔ ایبک کا یہ کہنے کا دل کیا مگر اس نے خود پر کنٹرول کیا۔ چھوٹے سے جوہر پر اب سورج کی کرنیں پڑنے لگی تھیں جو پتہ نہیں کہاں سے بھٹک کر یہاں آ گئی تھیں۔ ٹریفک جوں کا توں سڑک پر رواں دواں تھا۔ ٹیکسیز، رنگ رنگ کی کاریں اور سائیکلز پر زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہی سوار تھے یا پھر سیاح جو ٹیکسی، بس یا میٹر افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے سکہ ڈال کر سائیکل چلانے سے عرض اٹھا رہے تھے، پیسے بچا رہے تھے۔ میں معذرت خواہ ہوں، بیجنگ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ ینگ چین کا منہ لٹکا، پتہ نہیں کیوں اداسی اس کے رگوں پے میں اتر گئی یہ خبر سن کر۔ خیر اس خبر نے تو پورے بیجنگ کو افسردہ کر دیا تھا۔ ہر سمت ملولیت سی پھیل گئی۔ افسوس رہے گا کہ یہ شہر ایک اچھے انسان کو کھونے جا رہا ہے۔ امید ہے ہم دوبارہ ضرور ملیں گے۔ ایبک نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ لڑکا ہلکا پھلکا سا وہاں سے اٹھ کر گیا۔ وقت کم تھا اور اسے ایئرپورٹ کے لیے نکلنا تھا۔ روسی سفیر کل صبح پاکستان کے لیے روانہ ہوگا۔ چونکہ وہ نیا ہے اس لیے کسی نے اسے نہیں دیکھا ہے۔ کل وہ پاکستان کے لیے تو نکلے گا لیکن پاکستان جائے گا نہیں۔ کل اس کی بیٹی اچانک سے غائب ہو جائے گی جس کے سبب وہ پاکستان معذرت کی فیکس کرے گا اور ہم وہ فیکس درمیان میں ہی اچک لیں گے۔ روسی سفیر پاکستان نہیں جا رہا یہ ہمیں پتہ ہے۔ روسی سفیر پاکستان پہنچے گا یہ ہمارا پلان ہے، بس اس سب میں اصل اور نقل کا فرق ہے۔ وہ تینوں اس وقت اپنی کار میں ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ دوسری کار میں جوزف اور مسز جوزف تھیں۔ ٹیکسی کی ضرورت نہیں تھی اور اگر وہ کروا لیتے تو اس طرح کی باتیں نہ کرتے کیونکہ وہ جانتے تھے یہ باتیں ریکارڈ ہو کر بعد میں سنی جائیں گی، ہر دن کے اختتام کی طرح۔ تمہارا آدمی مینج کر لے گا سب، یعنی روسی سفیر کی ایکٹنگ کرنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ نورہان کی خدشوں پر ناز مسکرائی تھی پھر اطراحٹ کے ساتھ بولی، جیب گرم ہو تو سب مینج ہو جاتا ہے میرے بھائی، تم دیکھ لینا سب ٹھیک ہوگا۔ میرے بھائی لفظ پر بڑھان نے گلا کھنکارا۔ ایک تو پتہ نہیں کیا ہے، جس لڑکی کو دیکھو اسے بھائی کے ٹیگ سے نواز دیتی ہے۔ کبھی کبھی تو اسے جوزف انکل کی گھرفشانیاں بالکل درست لگا کرتی تھیں۔ اف جوزف انکل، اف۔ ٹھیک ہے یہ سب بھی ہو جائے گا لیکن اصل یرغمال والوں کا کیا کرنا ہے؟ ڈرائیونگ ناز کر رہی تھی، اس کے ساتھ ایبک ونڈو سے باہر دیکھ رہا تھا جبکہ پیچھے بیٹھا بڑھان مسلسل سوالات کی بوچھاڑ اس پر کیے چلا جا رہا تھا۔ ملک کے آنر کا بیٹا اس وقت مالدیپ کے سمندر کی لہروں کے مزے لوٹ رہا تھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسے ہمارے آدمی وہاں سے اٹھا کر پرائیویٹ جیپ میں ڈالیں گے اور وہاں چھوڑ دیں گے جہاں یرغمالوں کو رکھنا ہے۔ دو جو پاکستان میں تھے وہ ٹھکانے پر پہنچ چکے ہیں جبکہ ایک اور جو US بیٹھا ہے اسے کچھ جپسی اغوا کر لیں گے، وہ جلدی ہی اپنے اصل مقام تک پہنچ جائے گا۔ برہان کو اس کی بات پر اچھو لگا۔ ایبک کی پرسکونیت اور ناز کا تحمل اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑا گیا۔ جپسی؟ تم نے جپسیوں کی مدد لی؟ جانتے بھی ہو کتنے سانپ ہوتے ہیں وہ؟ ناز نے اسے بیک مرر سے گھورا تھا۔ شہر کا مصروف ترین ایئرپورٹ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ دھیان سے بولو بھائی، وہ میرے دوست ہیں، ہر ایک کو ایک ہی پیمانے میں نہیں جانچا کرتے، سب برابر نہیں ہوتے۔ کار کا دروازہ کھول کر وہ باہر آئی تھی۔ ایبک بھی چپ چاپ اترا۔ تمام مراحل سے گزرنے کے بعد وہ ایک شانے پر بیگ ڈالے کھڑا تھا۔ اس نے بلیو ہوڈ جرسی پہنی ہوئی تھی جس کا ہوڈ گردن پر جھول رہا تھا، زپ سینے تک کھلی تھی اور نیچے پہنی گئی وائٹ گرے رنگ کی ٹی شرٹ کے بازو اس کے ناخنوں تک پہنچے ہوئے تھے۔ نیلے بیگ پر ہاتھ جمائے وہ اسے دیکھ رہا تھا جو ڈبڈبائی نظروں کے ساتھ سینے پر بازو باندھے کھڑی تھی۔ ایسے مت دیکھو، اس نے ٹوکا۔ برہان جوزف اور مسز جوزف سے بغلگیر ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کیوں، تم اپنا دل ہار دو گے کیا؟ آنکھوں کے ساتھ اس کی آواز بھی گیلی محسوس ہوئی۔ ایبک ایک دم آگے بڑھا۔ وہ اسے عادت کے حساب سے لاشعوری طور پر حق کرنے والا تھا لیکن رک گیا کہ یہ مناسب تھا اور نہ ہی اس کی اجازت تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ناز کے سر پر رکھ دیا تھا۔ موقع ملا تو جان بھی ہار دوں گا، اپنا خیال رکھنا۔ ناز کی گیلی آنکھوں سے اس نے نظریں چرائی تھیں۔ ہاتھ کو واپس کھینچتے وہ اس کے شوز پر نظر گاڑے کھڑا ہو گیا جو چمکتے ہوئے گلابی تھے، گلابی گلیٹر جس پر جا بجا بکھری ہوئی تھی، بنا تسموں کے گلابی باربی شوز۔ مجھے بھولنا مت، وہ اسے وارن کر رہی تھی۔ ایبک مسکرا دیا۔ میں یہاں سب سنبھال لوں گی، ٹینشن مت لینا۔ جب تم واپس آؤ گے تو ہم پھر سے کافی پئیں گے، میں تمہیں بہت یاد کروں گی۔ اس کی آواز ضرورت سے کچھ زیادہ ہی بھرا گئی تھی۔ ایبک اسے کراس کرتے ہوئے مسز جوزف سے ملا۔ ڈھیر ساری دعائیں اور نصیحت لے کر وہ جوزف انکل کو خدا حافظ کہتا آگے بڑھ رہا تھا جب پیچھے سے ناز کی آواز آئی۔ وہ روتے ہوئے اسے مخاطب تھی۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے ہم سب کے بارے میں ضرور سوچ لینا ایبک، تم جانتے ہو ہم سب کو تمہاری کتنی پرواہ ہے۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈالی اور آگے چل دیا۔
وہ پاکستان کو خوش آمدید کہنے والا تھا، اس پاکستان کو جو اسے جان سے زیادہ عزیز تھا، جہاں وہ تباہی مچانے والا تھا، بہت بڑی تباہی۔ حال شروع ہو چکا تھا، ماضی ماضی میں جا چکا، اور پھر وہی سب ہوا جو وہ اور برہان کر رہے تھے۔ ایلاف کے ساتھ دانستہ ملاقات اسے اس بات کا یقین دلانا کہ وہ اسے ڈھونڈ چکی ہے، اور ان ایکٹرز کو ہوسٹیجز بنا کر پیش کرنا سب پلانڈ تھا۔ بس وہ 4 لوگ ہی تھے جو اصل میں کڈنیپ ہوئے تھے، باقی تو سب انہی کے ساتھی تھے۔ برہان لیپ ٹاپ کو بند کر کے اٹھا، کوٹ کو جھٹکا دیا اور سیڑھیاں پھلانگتے نیچے بیسمنٹ میں آ گیا جہاں یرغمال موجود تھے۔ کیا کوئی مسئلہ ہوا ہے؟ متوازن لہجے میں دریافت کر رہا تھا۔ نظر سب پر دوڑائی اور اس بپھرے ہوئے لڑکے کو دیکھنے لگا جس کا سانس مزاحمت کے سبب پھول چکا تھا۔ کوئی حد کراس کرنے کی صحیح کر رہا ہے باس، اس نے ہاتھا پائی کی تھی۔ سیاہ فام گارڈ نے بازو سے اس لڑکے کی گردن دبوچی تھی۔ وہ لہولہان تھا، گارڈ نہیں، لڑکا۔ اس کے سر پر سے خون کی لکیر کی مانند گر رہا تھا، آنکھ سوجی ہوئی اور کپڑے پھٹے تھے۔ ایسا کیا اس نے؟ دیکھوں تو میں بھی۔ وہ کرسی کھینچ کر ان دونوں کے سامنے لایا اور آگے ہو کر اس پر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکا بھی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کچھ کر ڈالے۔ تم سب مارے جاؤ گے، کوئی نہیں بچے گا، وہ اردو میں چیخ رہا تھا جبکہ سیاہ فام گارڈ اس کی زبان سے ناآشنا تھا۔ برہان نے ایک نگاہ اس پر ڈالی جو گرفت مزید سخت کر چکا تھا اور دوسری باقی کے عوام پر جن کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ اس کی بات سن کر برہان نے گہرا سانس لیا اور توقف کے بعد بولا، میں بھی زمین ذات سے یہی کہتا ہوں۔ زمین ذات کا نام ایبک ہے، یہ بات یہاں کوئی نہیں جانتا تھا۔ برہان کا نام برہان ہے، یہ بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اسے سب یہاں باس ہی کہتے تھے کہ کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ اور تم جانتے ہو وہ کیا کہتا ہے؟ برہان کی بھویں آپس میں ملی تھیں، انداز حد درجہ سنجیدہ تھا۔ اس لڑکے نے مزاحمت کرنا چھوڑ دی تھی، وہ اب چیخ نہیں رہا تھا۔ وہ کہتا ہے سو واٹ؟ اس کی آواز سرگوشی نما تھی، اس کی آنکھوں میں ایبک کا چہرہ تھا، وہ ایبک جو ہڈ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے سر کو جھکائے چل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اس کے قدم گن رہی تھیں، سیاہ جوگرز کے تسمے کس کے بند کیے تھے۔ وہ ان تسموں کی گرہوں میں الجھ گیا جیسے زندگی کی گرہوں میں الجھا تھا۔ اس کی الجھن مزید بڑھی جب کسی اور کے قدم بھی اس کے قدموں کے ساتھ ملنے لگے۔ کاؤ شوز، وہ سفید تھے، گائے کی کھال سے بنے، لیکن اس پر کہیں کہیں سیاہ دھبے موجود تھے۔ چھوٹے چھوٹے گائے کی کھال کے جو بال تھے وہ قدرے چمکیلے تھے۔ شوز بالکل سادہ تھے، وہ اس پر کچھ بھی مزید نہیں تھا، ہوتا تو شاید اس جوتے کی خوبصورتی برقرار نہ رہتی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم ہو۔ آواز پر ایبک نے سر نہیں اٹھایا۔ منہ پر لگے ماسک اور سر پر جمی ہڈ کے ساتھ وہ گراؤنڈ کے چکر لگا رہا تھا۔ سرمئی زمین پیچھے چھوٹ رہی تھی اور وہ دونوں آگے بڑھ رہے تھے۔ ہم کہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ اس نے رفتار نہیں بدلی تھی، وہ بس چلتے چلتے مڑ گیا۔ ایلاف کے سیاہ کرش ٹراؤزرز اور کاؤ شوز والے پاؤں بھی مڑ گئے تھے۔ وہ دونوں آگے پیچھے اس گارڈن سے باہر آئے تھے۔ ایبک نے کار کا دروازہ اس لیے کھولا، وہ سینے پر ہاتھ باندھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب آ کر رکی جو اب بھی ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہیے، تم خطرناک ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو۔ بیگانی آواز، انجانا لہجہ، بے نیازی چھلکاتا وجود۔ ایبک نے نگاہوں کو آہستہ آہستہ اوپر کی جانب اٹھایا۔ اس کے کاؤ شوز میں قید پاؤں سے اوپر سیاہ کھلا ٹراؤزر تھا۔ اس سے تھوڑا سا اوپر جاؤ تو وہاں سیاہ ٹاپ پر ڈارک براؤن رنگوں میں زمین کا نقش بنا ہوا تھا۔ جو اس نے کوٹ پہن رکھا تھا اور وہ جوتے جیسا ہی تھا، سفید فر والا، کہیں کہیں سیاہ دھبوں کے ساتھ۔ کان میں ایک لمبا دھاگوں والا ایئرنگ جو پورا بھورا تھا لیکن گول سرکل جس میں سے دھاگے نکل رہے تھے، وہ سیاہ تھے۔ بالوں کی اونچی پونی اور چہرے پر سنجیدگی۔ کیا یہ وہی ایلاف تھی جسے وہ جانتا تھا، جو اسے جانتی تھی، جس سے وہ محبت کرتا تھا؟ اور وہ نہیں، یہ وہ نہیں تھی۔ ہوتی تو فوراً اس کا نام پکار اٹھتی۔ اس کے دل کو دھکا لگا اور دکھ بھی ہوا کیونکہ اب وہ بدل چکی تھی۔ مغربیت کی جھلک اس میں رچ گئی تھی جو کہ ایبک کو بالکل پسند نہیں آئی۔ 10 سال بیت گئے، 10 سالوں میں وہ کیسے اسے بھول گئی۔ جہاں اسے زندہ و صحیح دیکھ کر اس کا دل سجدہ شکر کر رہا تھا، وہیں وہ دکھ سے نڈھال بھی ہو گیا کیونکہ سامنے والی بدل چکی تھی، بالکل بدل چکی تھی۔ مجھے فالو کرو، ہلکی سی آواز کے ساتھ اس نے یہ الفاظ دہرائے۔ سامنے والی کے تاثرات ہنوز وہی تھے جو پہلے تھے۔ کچھ بھی کہے بنا وہ اپنی کار کی جانب بڑھی تھی۔ جانے پہچانے راستوں پر دوڑنے کے بعد ان کی کار جیسنز اسٹیک ہاؤس کے سامنے آ کر رکی۔ ایبک نے گاڑی میں سے نکلنے سے پہلے چہرے پر سے ماسک اتار کر ڈیش بورڈ پر ڈالا اور بھی سر پر اتار کر پیچھے گرا دی۔ بیک وے مرر میں وہ خود کے سپاٹ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔
آنکھیں بند کر کے اس نے کھولی، گہرا سانس بھر کر چھوڑا اور نیچے اتر آیا۔ وہ پہلے ہی وہاں کھڑی تھی۔ دونوں آگے پیچھے اندر گئے۔ قدرے کونے والی میز کے پاس رک کر ایلاف نے اپنا بیگ نیچے رکھا۔ ایبک اس کے لیے کرسی کھینچ چکا تھا۔ وہ اپنا کوٹ درست کرتی ہوئی اس پر بیٹھی۔ ایبک بھی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے آج تم سے سب سننا ہے۔ وہ جہاں بیٹھے تھے وہاں شیشے کی دیوار تھی۔ وہ ایک عام شیشہ تھا جن میں وہ دونوں خود کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ سکتے تھے۔ چونکہ ایبک کے سامنے ایک بڑا سا انڈور پلانٹ تھا اس لیے وہ دکھنے سے قاصر تھا۔ ہاں، ایلاف کا سائڈ پوز بہت آسانی سے شیشے میں سے ریفلیکٹ ہو رہا تھا۔ جیسے کافی آرڈر کرنے کے بعد وہ ایلاف کی جانب متوجہ ہوا جو انجانی آواز، انجانی نظروں اور انجانے حوالے کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھی اور اسے کہہ رہی تھی، جیسے میں نے تمہیں کیسے ڈھونڈا، جیسے تم مجھ تک کیسے پہنچے، جیسے میں اس سب میں کیوں انوالو کی گئی ہوں، جیسے جو تم کر رہے ہو وہ سب کیا ہے، سب سننا ہے، مجھے سب جاننا ہے۔ کرسی کی بیک پر وزن ڈالے، سینے پر بازو باندھے بیٹھی لڑکی سب ہو سکتی تھی، اس کی ایلاف نہیں۔ ایبک ناک میں سے آواز کے ساتھ سانس چھوڑ کر مسکرایا اور دونوں ہاتھ باندھ کر میز پر آگے کو جھکا۔ اس کے آگے ہونے سے کرسی بھی تھوڑا آگے کو ہو گئی تھی۔ یہ سوالات کچھ زیادہ نہیں ہیں؟ سر کو تھوڑا سا ٹیڑھا کیے وہ اس کی بھوری آنکھوں میں سمائے پوچھ رہا تھا۔ ایلاف کی مسکارے میں چھپی پلکیں جھپک کر اٹھیں۔ وہ گردن موڑ کر دائیں جانب نظر ڈالنے کے بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ لائٹ براؤن کلوتھ سے ڈھکے اس کے ہونٹ ہولے سے ہلے۔ حالانکہ سب کا جواب ایک ہے، سب بدلا تھا لیکن اس کا سینس آف ہیومر نہیں۔ وہ آج بھی لاجواب کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ کافی سرو کی جانے لگی۔ اس کی خوشبو میں اشتہا تھی۔ گول کھلے سفید کپ، ویسے ہی بے داغ سفید پرچ، کپ کے کناروں، ہینڈل اور پرچ کے کناروں پر اسٹیل رنگ کی ہیڈ لائنز تھیں جس سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایلاف نے کافی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ہاتھ تو ایبک نے بھی نہیں لگایا۔ وہ تو بس اسے سن رہا تھا جسے سننے کے لیے وہ آج یہاں موجود تھا۔ اس ایک جواب میں بھی صدیاں بیت جانی ہیں محترمہ۔ تکلیف دہ جوابوں کی اذیت کو تم جیسے برگر کیا جانے۔ وہ ابھی مسکرائی۔ کافی ٹھنڈی ہو رہی تھی لیکن کسے پرواہ تھی، وہ دونوں تو یہاں بات کرنے آئے تھے، کافی پینے تھوڑی۔ ایک مغربی انسان کو طنز کرتے ہوئے پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ اچھا لگا سن کر مسٹر زمین زاد۔ اور وہ اذیت کتنی بڑی ہوتی ہے جس میں آپ کا چاہنے والا آپ کو ہی بھول جائے، نام تک یاد نہ رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ مغربی انسانوں کے سینوں میں بھی دل ہوتے ہیں، یہ بات بھی تم جیسے برگر کیا جانے۔ وہ ہنس اٹھا رہا تھا۔ اس کے ساتھ بات کرنا ہمیشہ اسے ہی ہنس میں مبتلا کر دیا کرتا۔ وہ مضبوط ہے، اس نے خود کو مضبوط رہنے دیا۔ سماعتیں اس کی آواز سے سیر ہو رہی تھیں جن کو سننا کچھ عرصے پہلے تک فقط خواہش بن کر رہ گیا تھا۔ میں جانتی ہوں ساجد قصائی کی موت کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا مقصد کار فرما ہے یہ سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے اس بارے میں بھی خاصی تشویش ہے۔ تمہاری تشویش بجا ہے۔ میز پر رکھے گلدان میں سے ایک سفید ٹیولپ لے کر اس نے ایلاف کی طرف بڑھایا۔ دل کی بے ضرر سی خواہش۔ یہ ٹیولپ کچھ سالوں پہلے اس کے لیے کتنا معنی رکھتا تھا اور اب کتنا ہی بے معنی سا تھا۔ ایلاف نے اسے نہیں پکڑا۔ وہ یوں ہی سینے پر بازو باندھے کافی کی ختم ہوتی خوشبو میں بیٹھی رہی۔ ایبرو ایبک کی اس حرکت کی وجہ سے اچک گئی تھی۔ اپنے بارے میں انسان کو تشویش میں مبتلا رہنا چاہیے، آنکھیں اور کان بھی کھلے رکھنے چاہیے۔ کب کیا ہو جائے کسے پتا۔ زندگی حالات کو جھیلنے کے لیے کافی چھوٹی ہے۔ باہر بارش برس پڑی تھی۔ اندر بیٹھے نفوس اس بات سے انجان تھے۔ لوگوں کو چہل پہل اور دھیمے سروں میں بجتے میوزک نے بارش کی آواز کو داب لیا تھا، جیسے انصاف کو حیوان داب لیتے ہیں۔ تم یہاں ہو اس کا شک مجھے کافی پہلے سے تھا۔ تم اچھی طرح گمراہ کرنا جانتے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تم بے قصور نہ نکلے، جو کہ تم نہیں ہو، تو تمہاری موت بہت خطرناک ہونے والی ہے۔ کرسی کی بیگ کو چھوڑ کر تھوڑا سا آگے جھکی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی تپش کی وجہ سے ایبک کے سر میں ایک ٹیس اٹھی۔ اس نے فوراً سے سر جھٹکا۔ اس وقت اسے اپنا آپ حاضر رکھنا تھا، توازن کھونا نہیں تھا۔ واقعی؟ تو پھر اس دن کا انتظار رہے گا مجھے۔ ایلاف اس کے اعتماد پر یکدم الجھی۔ آئیبروز آپس میں ملی۔ ان ملی ہوئی آئیبروز کے ساتھ وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے پوچھ رہی تھی، تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ تنہا ہو، میں اپنے ساتھ کسی کو بھی لا سکتی تھی، تمہیں پکڑوا بھی سکتی تھی، کہہ سکتی تھی کہ بیجنگ کی پولیس جسے ڈھونڈنے میں زور آزمائی کر رہی ہے وہ یہاں ہے، میرے سامنے ہے۔ ایبک نے اس کی بات پر ہلکا سا کہکا لگایا۔ اس کی پرسنالٹی، بولنے کا انداز، کپڑے، رویہ کچھ بھی تو اسے مجرم ثابت نہیں کر رہا تھا۔ وہ بالکل بھی پیشہ ور مجرم نہیں ہو سکتا، وہ بالکل بھی گناہ گار نہیں ہو سکتا۔
قاتل لفظ اس کے لیے نہیں تھا تو پھر کیوں وہ سب ہو رہا تھا جو وہ کر رہا ہے؟ کیا کوئی اہم وجہ ہے؟ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، یقیناً ایسا ہی ہے۔ تمہیں کسی دن اپنے گھر انوائٹ کروں گا، ضرور آنا۔ پتہ ہے کئی سالوں سے میں اور میرا دوست تنہا رہ رہے ہیں، عورت کے ہاتھ کے کھانے کا ذائقہ بالکل بھول چکے ہیں۔ یہ اعزاز بھی کسی کسی کو ہی نصیب ہوتا ہے، اور جن کو ہوتا ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتے۔ قابل رحم لوگ۔ وہ اس سے کیا پوچھ رہی تھی اور وہ کیا جواب دے رہا تھا؟ کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی، ہو چکنے کے بعد اپنا ذائقہ کھو چکی تھی، بالکل ویسے جیسے زندگی مشکلات میں گھر کر خود کی خوبصورتی کھو دیتی ہے۔ میز پر واز میں سے نکلا ٹیولپ بے جان سے پڑا تھا، ہوا میں ایک نئے ایئر اسپرے کی خوشبو تھی۔ وہ دھیما چلتا میوزک انجانے بولوں کو فضا میں بکھیر رہا تھا۔ ایلاف کھڑی ہو گئی۔ یہ بات اور یہ انسان دونوں اس کے لیے نہیں تھے، یہ ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ میں چلتی ہوں، مجھے لگتا ہے ہمیں بعد میں بات کرنی چاہیے۔ وہ بھی اس کے ساتھ اٹھا۔ میز پر پیسے رکھ کر وہ کافی کو یوں ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ویٹر ان کے جاتے ہی بھاگتا وہاں آیا۔ بل میں رقم کم تھی جبکہ رکھنے والا پیسے دگنے رکھ کر گیا تھا۔ کمال ہے ان امیر زادوں کی بھی، رزق کو ضائع کرنے میں مزہ ملتا ہے انہیں۔ وہ ٹرے میں کپوں کو واپس رکھے بل اور پیسے جیکٹ میں رکھتے مڑ گیا۔ ریسٹورنٹ کے احاطے سے وہ جیسے ہی باہر آئے، موسلا دھار بارش ان کی منتظر تھی۔ ایلاف مڑ کر شیڈز کے نیچے چلنے لگی جو کہ خاص اس صورتحال کے لیے بنائی گئی تھیں۔ ایبک اس کے پیچھے ہی تھا۔ وہ دونوں اپنی کاروں کے پاس آ کر رکے۔ مطلب میں یہ سمجھوں کہ اب ملاقاتیں ہوتی رہیں گی؟ دیکھو میں تھوڑا فلرٹی سا انسان ہوں، انکمفرٹیبل نہ ہو جانا میرے ساتھ۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا، صاف دکھتا تھا۔ ایلاف نے پھر سے سینے پر بازو باندھے اور 2 قدم اس تک چلتی آئی۔ تمہیں ایسا لگتا ہے؟ وہ اس کے انداز اور سوال پر سر خم کر گیا۔ بالکل۔ ایلاف نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا۔ ڈائمنڈ رنگ اس کی تیسری انگلی کی زینت تھی۔ وہ اس انگوٹھی کو دیکھتے کہہ رہی تھی، اس کا حوالہ تو نہیں دینا چاہتی کیونکہ مجھ میں اچھوں کو پچھاڑنے کی صلاحیت ہے۔ ایبک نے بھویں اچکاتے ہوئے ماتھے پر بل ڈال کر اسے سراہا۔ لیکن پھر بھی بتا دیتی ہوں، یہ انگوٹھی جس شخص نے مجھے پہنائی ہے وہ میرے لیے خاصا سرفراہ ہے، تمہارا جینا حرام کر سکتا ہے، سو اپنی فلرٹیشن شپ کسی اور کے لیے سنبھال کر رکھو۔ میرے دائیں بائیں بہت مضبوط ہاتھوں کا گھیرا ہے، اسے میں دھمکی سمجھوں؟ انگوٹھی پر نظر پڑتے ہی اس کے سر میں دوسری ٹیس اٹھی تھی۔ نہیں ایبک، ابھی نہیں، ابھی کچھ نہیں، ابھی کچھ دیر پلیز، وارننگ بھی کہہ سکتے ہو۔ صاف شفاف زمین کو پیچھے چھوڑ کر وہ مڑی۔ ابھی اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ پیچھے سے آتی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہ تحیر کے ساتھ مڑی۔ تم نے وہ شعر تو سنا ہے نا کہ ہم زمین ذات نہ ہوتے تو ستارے ہوتے؟ وہ مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی جس کو پورے 31 دن دیکھتی چلی آئی تھی۔ یہ وہ الفاظ تھے، یہ وہ آواز تھی، یہی وہ انداز تھا جو اس کے خواب میں ہوا کرتا تھا۔ دھول مٹی گرد آلود کپڑوں والا انسان جس کے سر کے اوپر سے آ کر گولی لگتی ہے۔ ہاں وہی انسان تو وہ تھا، وہ انسان تو یہ الفاظ دہراتا تھا جو اس وقت سامنے کھڑا انسان دہرا رہا تھا۔